بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اس کا زیب و نکھار کرتے ہو، اس کو خوبصورت بناتے ہو، پھر کیا ماجرا ہے، یہ کیا وجہ ہے کہ بناتے بھی خود ہو، جھک بھی خود جاتے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے بھی ہو، اس کی زیب و زینت بھی کرتے ہو، اور پھر تم اس کے سامنے حالت اعتکاف میں چلے جاتے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کا سوال سنیے، سوال کیا ہے؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون، اے میرے ابا جان اور میری اے قوم کے لوگوں، پانی دیں، اے میری قوم کے لوگوں، مجھے یہ بتاؤ کہ جن بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، سنگار کرتے ہو، پھر تم خود اس کے اعتکاف کی حالت میں چلے جاتے ہو، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس بات پر مجھے ایک دلیل تو دو کہ یہ عمل کیسا ہے؟ اس سوال ہے نا۔ اب قوم کے لوگوں کو جواب دینا چاہیے تھا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ معاملات ہیں، لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ ان کا جواب بھی بڑا نرالا تھا۔ وہ قوم حضرت ابراہیم سے کہنے لگی، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم سے نہ سوال کرو کہ ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم سے نہ پوچھو کہ ہم بتوں کے سامنے اعتکاف کیوں کرتے ہیں، ہم سے نہ پوچھو کہ ہم نظر و نیاز کیوں کرتے ہیں، ہم نے تو اس کام کے اندر اپنے آباء و اجداد کو پایا، ہم نے دیکھا کہ ہمارا باپ، ہمارا دادا وہ بھی یہی کام کیا کرتا تھا، ہمارے باپ کے آباء و اجداد بھی یہی کام کیا کرتے تھے۔ جب ہمارے آباء و اجداد یہی کام کیا کرتے تھے تو ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں، لہذا ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا کہ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد واضح گمراہیوں کے اندر موجود تھے، یعنی کہ ہر چیز دیکھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود تم نے وہی کام کرنا ہے کہ جو غلط ہے، یہ تو عقل سلیم کے خلاف بات ہے۔ اب یہ ساری کی ساری قوم مل کر حضرت ابراہیم سے سوال کرتی ہے۔ ایک سوال حضرت ابراہیم نے ان سے کیا کہ تم بناتے خود ہو، جوڑتے خود ہو، اس کے سامنے جھک جاتے ہو۔ اب ان پوری قوم نے ایک سوال حضرت ابراہیم سے بھی کر ڈالا، اور اس سوال کا تذکرہ بھی اللہ پاک نے اسی سورت کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر اللہ پاک نے موجود درج کیا ہے۔ اور وہ سوال کیا تھا؟ حضرت ابراہیم کی قوم حضرت ابراہیم کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ قالوا اجئتنا بالحق ام کنت من اللاعبین، اے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس کوئی حق کی بات لے کر آئے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، کوئی ثبوت ہے ہمارے ان خداؤں کو رد کرنے کے لیے، ہمارے ان خداؤں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے؟ تمہارے پاس کوئی حق کی بات ہے، کوئی دلیل ہے تو بتاؤ، یا دلیل دو، یا تو پھر یوں لگتا ہے کہ جس طرح تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، کھیل کود کر رہے ہو۔ یہاں تھوڑی سی عقل آئی، کہا کہ ہمیں دلیل دو اس بات کی کہ ہمارے جو یہ خدا ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں، فرمایا کہ قال بل ربکم رب السماوات والارض، میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آسمان و زمین کا خالق کون؟ اللہ ہی۔ میں تو اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ چاند سورج کو وجود بخشنے والا کون؟ اللہ ہی۔ اور میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ اسی فین فطرت کے مطابق پیدا کیا ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ اور جب حضرت ابراہیم کی قوم نے اس گواہی کو سننے کے بعد تفاسیر ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ وہ لوگ اول فول بکنے لگے،
وہ برا بلا کہنے لگے، حضرت ابراہیم کی ذات پر انگلی اٹھانے لگے کہ تم ہمیں توحید کا درس دیتے ہو، تم ہمیں دلائل دیتے ہو، تم ہمارے آباء و اجداد کو، ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو تم برا بلا کہتے ہو، جبکہ تمہارا حقیقی باپ خود اس کام کا جو ہے وہ اسپیشلسٹ ہے۔ طنز کرنے لگے، تانا دینے لگے حضرت ابراہیم کو۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، مجھے تانے مارنے ہیں مار لو، برا بلا کہنا ہے کہہ لو، گالیاں دینی ہیں دے لو، کوئی بات نہیں، میں تمہاری خیر موجودگی میں تمہارے بتوں کے ساتھ وہ کھیل کھیلوں گا کہ تمہاری عقل جو ہے وہ ڈھنگ رہ جائے گی، تمہیں ہوش آ جائے گا کہ ابراہیم اپنے معاملے میں سچا تھا یا تم سچے تھو۔ تمہاری خیر موجودگی میں یہ بات ثابت کر دوں گا کہ خالق کائنات ہی اصل تمہارا خالق ہے، آسمان و زمین کا بادشاہ یہ بت نہیں بلکہ اللہ ہے، میں یہ ثابت کر دوں گا، شاید کہ تمہاری عقل جو ہے وہ پھر جائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میں یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ بت جھوٹے ہیں اور میں اپنے دعوے کے اندر جو ہے وہ سچا ہوں۔ اب اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک جز، ایک ایک قدم قرآن مجید کے اندر سورہ انبیاء میں بیان کر رہے ہیں۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب وارڈ کے اندر داخل ہوئے اور تمام خداؤں کا جز جز کر دیا، خداؤں کو توڑ پھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ کبیر اللہم، لیکن ان میں سے جو سب سے بڑا ان کا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، صرف اس وجہ سے کہ شاید اس قوم کو جو ہے وہ عقل آ جائے، شاید اس قوم کو عقل آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس رب وارڈ میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے موجود ہیں، میوے جات موجود ہیں، فروٹس موجود ہیں، ایک ایک بت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں، جبکہ تمہارے سامنے ساری چیزیں موجود ہیں، تم بات کیوں نہیں کرتے ہو، جواب کیوں نہیں دیتے ہو۔ یہ مکالمہ چل رہا ہے حضرت ابراہیم کا ان بتوں کے ساتھ کہ جن کی خلاف ورزی پر یا جن کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پرچہ بلند کیا۔ ارے بھائی کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں، تمہارے سامنے اتنا کچھ پڑا ہوا ہے، تم استعمال کیوں نہیں کرتے ہو، بولتے تم نہیں ہو، بات تم نہیں کر سکتے، سن تم نہیں سکتے، پکڑ تم نہیں سکتے، کھا تم نہیں سکتے، پی تم نہیں سکتے، اور خدائی کا دعویٰ بھی ہے۔ جب جواب کوئی نہیں ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا، ایک بت کو چھوڑ دیا۔ اچھا جی، قوم قبیلے والے واپسی آئے اور انہوں نے کہا کہ تفریح بہت ہو گئی، انجوائے بہت ہو گیا، چلو بھائی جا کے تھوڑا سا اپنے خداؤں کا نظارہ کر لیتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر لیتے ہیں۔ واپسی آئے، آ کر جیسے ہی رب وارڈ کا دروازہ کھولا تو آگے تو نقشہ ہی کچھ اور ہے، خداؤں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، ٹوٹے پھوٹے خدا، کسی کا ہاتھ ہے تو پاؤں کوئی نہیں، پاؤں ہے تو ہاتھ کوئی نہیں، کوئی بھینگا بنایا ہوا ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کا دھڑ جو ہے وہ غائب ہے، کوئی سر سے ہی محروم ہے۔ بھی ایک عجیب سا تماشا، ایک عجیب سا سیٹ اپ جب انہوں نے دیکھا تو ہکے بھکے رہ گئے، اور سارے کے سارے خدا ٹوٹے پھوٹے ہوئے۔ ان میں سے ایک جو سب سے بڑا جرنل خدا تھا وہ بالکل صحیح سلامت اور کلہاڑا اس کے کندھے کے اوپر پیوست تھا۔ اب قوم نے جب یہ نظارہ دیکھا، ارے یہ کیا ہوا، سارے خدا ٹوٹ پھوٹ، ایک خدا بچا ہوا ہے، تو بڑے غصے میں ہوئے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، بڑے غصے میں ہوئے اور کہنے لگے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں نا تو یقین کریں یہ دلوں کی کھڑکیوں کو جو ہے نا وہ کھول دیتا ہے۔
الفاظ کیا استعمال کیے؟ فرمایا کہ قالوا من فعل بهذا بآلهتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ گمراہیوں والا سبب کس نے کیا ہے، یہ حال کس نے کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، جس نے بھی ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے وہ انتہائی ظالم ہے، وہ انتہائی ظلم کرنے والا ہے۔ اب جب قوم والوں نے سر جوڑا کہ بھائی یہاں تو سارے ہی بت پرست ہیں، یہ کام کس نے کیا ہوگا، تو اچانک خیال آیا حضرت ابراہیم کا۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ بڑی توجہ کے ساتھ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو کڑیل نوجوان ہے، جو جوانی سے بھرپور ہے، اور نام اس کا ابراہیم ہے، ہو نہ ہو یہ کام اسی ابراہیم کا ہے، کیونکہ یہ واحد ایسا آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، یہ کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت نہ کرو بلکہ آسمان والے رب کی عبادت کرو، ہو نہ ہو یہ توڑ پھوڑ کرنے والا، ہو نہ ہو ہمارے خدا کا ستیہ ناش کرنے والا، اس کا نام ابراہیم ہے، یہ کام ہی اسی نے کیا ہے۔ اچھا جب ابراہیم کا نام سامنے آ گیا تو اس وقت کا بادشاہ کہتا ہے قالوا فأتوا به على اعین الناس لعلهم یشہدون، ابراہیم کو ہمارے سامنے حاضر کرو، اسے ہمارے سامنے پیش کیا جائے، اور ابراہیم کو پوری قوم کے سامنے پیش کرو، ہم ابراہیم کو وہ سزا دیں گے کہ آنے والی نسلیں بھی کبھی بھی بتوں کے خلاف بات نہیں کریں گی۔ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ یہ سوچیں گی بھی کہ نہیں کہ بھئی ہم نے بتوں کو نقصان پہنچانا ہے، ابراہیم کو پیش کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی قصہ یہ صرف ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے بلکہ نصیحت آمیز ہے۔ آگے جا کر اس میں ایسی ایسی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، اگر آپ اس کے اوپر قائم ہوگے انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ اچھا جی ابراہیم کو پیش کرو، ابراہیم کو پیش کیا گیا۔ اب ایک طرف وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ جس کے پاس طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، سب کچھ موجود ہے، ایک طرف ابراہیم اور ایک طرف پوری قوم، مع ساز و سامان کے پورا لشکر، پوری فوج۔ سوال کیا قال بل فعلہ، اے ابراہیم علیہ السلام ہمارے خداؤں کا ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا ہے، خداؤں کو تم نے توڑا پھوڑا ہے، ان بتوں کو توڑنے والے تم ہو۔ ابراہیم کہتا ہے کہ بھائی ہوا کیا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں سارے خدا جو ہیں وہ الٹے پھلٹے ہوئے ہیں، یہ کام تم نے کیا ہے؟ سوال کیا حضرت ابراہیم سے ان کی قوم نے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ارے بھائی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ یہ کام میں نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم، مجھے تو شک پڑتا ہے یہ جو بڑا جو بت ہے، لمبا چوڑا موٹا تازہ، جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے، اس کا تو بال بھی باقا نہیں ہوا، یہ تو بالکل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کام اسی کا ہے۔ ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بجائے مجھ سے پوچھنے کے اے بڑے بھگوان سے پوچھو، کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوٹے موٹے سارے خداؤں کو اس نے توڑ پھوڑ کر دیا ہو اپنی سلطنت کو جمانے کے لیے؟ بھائی ان سے پوچھو تو صحیح، سمجھ رہے؟ چھوٹے چھوٹے خداؤں کو کس نے توڑا ہے، یہ بات مجھ سے پوچھنے کے بجائے آپ اس بڑے بھگوان سے، بڑے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے ہو؟ ان کانوا ینطقون، اگر یہ بات کر سکتے ہیں تو۔ فرجعوا الی انفسہم، جب بادشاہ نے اس بات کو سنا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوائنٹ مار دیا ہے کہ بھائی یہ تو بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، ایون کہ ہم نے خود بنایا ہے ان کو ہے، کہ جواب کیسے دیں گے؟ نہیں، یہ سوچ رہے ہیں۔ فرجعوا الی انفسہم، اس وقت کا بادشاہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بھائی کل کا بچہ بات صحیح کر رہا ہے، یہ کہہ صحیح رہا ہے۔ اچھا جب یہ سوچتے رہے اور پھر جب حیوانیت اٹھنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر خیال آیا کہ اگر ہم اس بچے کی بات کو تسلیم کر لیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ اتنی بڑی بادشاہت یہ سب بیکار ہے، میری طاقت کا کیا ہوگا، پاور کا کیا ہوگا، فوج کا کیا ہوگا، اتنے بڑے قافلے کا کیا ہوگا، میں تو لیڈر ہوں، میں تو سربراہ ہوں۔
تو بھائی یہ تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ ایک دم وہ اس وقت کا بادشاہ نمرود کہنے لگا کہ بھائی کیا تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بات نہیں کر سکتے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ بت جس کو ہم بناتے ہیں یہ بات نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کیسے ان سے سوال کریں؟ جب یہ معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا کہ نمرود بھائی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں کر سکتے، اب حضرت ابراہیم نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ کس طرح؟ فرمایا کہ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ پھر تو افسوس ہے مجھے تمہاری بادشاہت پر، تمہاری حکمرانی پر، تمہاری طاقت پر، تمہاری فوج پر، تمہاری قوم پر۔ میں تو حیران ہوں اس بات پر کہ تمہیں فوج کا لیڈر، تمہیں بادشاہ کا یہ عہدہ کس نے تمہیں دے دیا؟ تم ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ایسے لوگوں کو پوجتے ہو جو نہ ہی تمہیں فائدہ پہنچا سکیں نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکیں۔ تم ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جس کے سامنے اس کے چھوٹے موٹے سارے خداؤں کو کوئی مار کے چلا گیا، کوئی پلستر بگاڑ کے چلا گیا، کوئی ریزہ کر کے چلا گیا۔ تمہارے خدا میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے چھوٹے خداؤں کی حفاظت کر سکے۔ تو مجھے افسوس ہے اس بات کر، تم ایسے لوگوں کو پکارتے ہو، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ چھو سکے، نہ سن سکے، نہ بول سکے، نہ پکڑ سکے، نہ بھاگ سکے۔ پھر تو افسوس ہی افسوس ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھیں، ایک طرف بت ہیں اور دوسری طرف وقت کے اولیاء کرام، ایک طرف یہ بت ہیں اور دوسری طرف قبر میں مدفون بزرگان دین۔ بالکل اسی طریقے سے جو قوم حضرت ابراہیم کی بتوں کو پکارا کرتی تھی، رب محمد کی قسم آج کا مسلمان قبر میں مدفون انہی بزرگوں کو اسی طرح مخاطب کرتا ہے۔ کسی کو مشکل کشا بنا دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کو غریب نواز بنا دیا، کوئی اولاد دینے والا بنا دیا، ایک بیٹا دینے والا دوسرا بیٹی دینے والا بنا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ یہ بات اپنے دل پہ بٹھا لیجئے، چاہے آپ کے ہاتھوں سے بنایا ہوا بت ہو یا پھر آپ کے ہاتھوں سے دفنایا ہوا انسان ہو، نہ بت سن سکتا ہے، نہ قبر میں مدفون یہ بزرگ سن سکتے ہیں، نہ بت تمہارے کسی کام آ سکتے ہیں، نہ دنیا سے گیا ہوا کوئی انسان تمہارے کام آ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اس سے بڑا گمراہ ظالم انسان کون ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے کہ جن تک ان کی آواز بھی نہیں پہنچتی۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تک وہ تمہاری آہ و بکا سے، تمہاری پکار سے غافل ہے، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تراشے ہوئے بت جو ہیں وہ غافل ہیں۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ بالکل تمہاری آہ و پکار سے غافل ہیں۔ بس انتہائی 2 سے 3 منٹ میں بات کو ختم کروں گا۔ جب اس وقت کے بادشاہ نے حضرت ابراہیم کی اس دلیل کو سنا کہ بندہ تو بات تو صحیح کر رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ اجی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ ہوتا ہے جب آپ کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ دلائل دیں، آپ ثبوت دیں، آپ گواہ پیش کریں اور اگلا نہیں مانتا تو اگلے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتا، میں مانتا ہی نہیں، تو لاکھ ثبوت دے دے، تو لاکھ دلائل دے دے، میں نہیں مانتا۔ اب جب نہیں مانتا، اگر اب اگلا بندہ پاورفل ہے، اس کے بعد طاقت ہے، تو وہ پہلے بندے کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ جب حضرت ابراہیم نے کہا کہ تمہارے یہ بنائے ہوئے سارے بت جعلی ہیں، فیک ہیں، جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، تو اس وقت کے بادشاہ نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگا قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ اور لوگوں ابراہیم کی بات میں مت آ جانا،
ہم جن بتوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں ہم کرتے رہیں گے، لہٰذا اس کی دلیل کو مت سننا، اگرچہ دلیل اس کی صحیح ہے، بات اس کی صحیح ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد تو غلط نہیں ہو سکتے، لہٰذا عبادت کرتے رہو۔ ابراہیم کو اس کی اس بات پر جلا دو اور اپنے خداؤں کے لیے معاون ثابت بنو، اپنے خداؤں کی مدد کر کے دکھاؤ۔ دنیا کے اندر پہلے یہ خدا تھے کہ جن کی مدد جو ہے نا وہ زندہ انسان کر رہے تھے۔ قالوا حرکوا وانصروا آلہتکم، یہاں آلہتکم کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ آلہتکم یعنی کہ الہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان بدبختوں نے آلہتکم کا لفظ، الہ کا لفظ جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، اپنے بتوں کے لیے استعمال کیا۔ کہا ابراہیم کو جلاؤ، بھائی یہ سوال بڑے کرتا ہے، دلیل بھی دیتا ہے، اس کو ختم کرو۔ ان کنتم فاعلین، اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر ہو تم مدد کرنے والے۔ بس سر یہاں پر ایک پوائنٹ دیکھیں، اگر آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، اگر آپ پر اللہ پر اعتماد ہے، اگر آپ رات کی تاریکی میں ہیں، تنہائیوں میں ہیں، اور دنیا کی ساری ہوائیں آپ کے مخالف سمت میں چل رہی ہیں، دنیا کا ہر بندہ آپ کو گرانے میں لگا ہوا ہے، نقصان پہنچانے میں لگا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کا توکل مضبوط ہے، آپ کا بھروسہ مضبوط ہے، رب کعبہ کی قسم ہے آپ کا بال بھی باقی نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام ضد پہ ہیں، کہا کہ جلاؤ، جلا دو بھائی، جلاؤ نا، تم کس طرح، میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح جلاتے ہو۔ ابراہیم کو جلانے کی تیاری کی۔ مختصراً میں جب ابراہیم کو پھینکنے کی باری آتی ہے تو کتب احادیث و تفاسیر یہ کہتی ہیں کہ بھائی اللہ بھی جانتا ہے کہ آگ کا کام ہے جلا دینا، اور وہ یہ نہیں دیکھتا، آگ یہ نہیں دیکھتی کہ آنے والا نبی ہے یا آنے والا انسان ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا کام تو جلا دینا ہے، وہ جلائے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھتی ہے کہ معصوم ہے، فرما بردار ہے، نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، اس کا کام ہے جلا دینا، وہ جلا کے رہے گی۔ اللہ بھی یہ چیز دیکھ رہا ہے۔ تو جب ابراہیم کو اس آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا تو دائیں بائیں دونوں طرف فرشتے موجود، ایک کہتا ہے کہ آپ لب ہلاؤ بارش برسے گی، آگ ان کی بجھ جائے گی، دوسرا کہتا ہے کہ آپ حکم کرو ابھی ہوائیں چلیں گی، ان کی ساری محنت رائے گاہ چلی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش کیوں ہیں؟ خاموش اس وجہ سے ہیں کہ ابراہیم یہ جانتا تھا کہ بھائی آگ کا کام جلانا ہے، اس میں جلانے کی جو صفت ہے وہ اللہ پاک نے رکھی ہے، دریا کا کام ڈبونا ہے، ڈبونے کی جو صفت ہے وہ اللہ پاک نے رکھی ہے نا، تو اللہ بھی تو یہ دیکھ رہا ہے نا، تو میں کیوں حکم دوں؟ تو جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کسی اور کے در پہ نہیں جاتا، پریشانی کے عالم میں، تکلیف، مصیبت، غم کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے اس کا ماتھا، اس کی پیشانی کہیں اور جا کے نہیں جھکتی ہے، تو اللہ پھر اس کے راستے خود بناتا ہے نا یار۔ اللہ پھر اس کے طریق، جب اللہ دیکھتا ہے کہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ اللہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ ماننے والا میرے علاوہ کہیں جاتا ہی نہیں ہے، اگر میں بھی اس سے ہاتھ کھینچ لوں تو پھر یہ کہاں جائے گا؟ اور یہی معاملہ اللہ نے ابراہیم کے ساتھ بھی کیا، اور قیامت کی صبح تک آنے والے ہر انسان کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ دل میں یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یقین کریں جو اللہ نے ابراہیم کے ساتھ کیا وہ آج آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ جب آگ کے اندر پھینکا گیا، اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم کسی کی سپورٹ لینے کے لیے تیار نہیں، کسی کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ پاک نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ آج تیرا کام جلانا نہیں ہے، بزم کرنا نہیں ہے، میرا مہمان تیرے پاس آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے، اور ایسی گرم نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو گرمی لگ جائے، معتدل ہو جا، ایئر کنڈیشن والی بن جا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اگر وہ حالت تکلیف میں آ جائیں، آزمائش میں آ جائیں، اللہ کی قسم کبھی اللہ پر اپنا اعتماد کم نہ ہونے دینا، اللہ پہ بھروسہ کم نہ ہونے دینا۔ اللہ پاک آپ کی آزمائشوں کو، آپ کے شوقات کو، آپ کی مصیبت اور راحت کو ایسی جگہ سے حل کرے گا کہ جہاں پر انسان کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ بس
حضرت ابراہیم کا سیرت کا پہلا جز ہمیں یہ نصیحت کرتا ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے ہمیں ہر حال میں اپنے رب پر کامل اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے، کبھی بھی کنڈیشن کوئی بھی ہو اللہ سے کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اللہ سے بے خبر نہیں ہوتے، اللہ سے باخبر رہتے ہو۔ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کس کنڈیشن میں ہے، لیکن وہ ساتھ یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کہاں کہاں سے یو ٹرن لے رہا ہے، یہ کہاں کہاں جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔